یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سوامی نے RSS کو ہٹلر کے نازیوں سے موازنہ کرتے ہوئے بیان جاری کر دیا، جس کو لے کر کے اس وقت چرچے چل رہے ہیں۔ اذان کی آواز سن کر باکسر وجیندر سنگھ نے اپنی تقریر روکی تو ان کی سراہنا ہونی شروع ہوئی۔ احتجاج کرنے والے ایک اور کسان کی موت کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو ناظرین گرامی لگاتار حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ سڑکیں اس وقت قاتل بنی ہوئی ہیں۔ میں دو الگ الگ جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو تصاویر بھی بتاؤں گا۔ اس وقت صرف زرعی قوانین سے ناراض ہی نہیں ہیں لوگ، بلکہ بے روزگاری کو لے کر کے بھی اس وقت دہلی سرحد پر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ گجرات کے 4 میٹرو شہروں میں رات میں کرفیو نافذ ہونے کا اعلان کیا جا چکا ہے، تو وہیں پر اعظم گڑھ سے مسلم لیڈر کمال الدین کا قتل کیے جانے پر حالات کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور اس بات کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ 2 ملین سبسکرائبرز کی دوڑ میں آپ لوگوں کو شامل ہونا ہے۔ آگے بڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اور لوگوں کو جوڑتے جائیں، اس سے ادارہ ضرور مضبوط ہوگا اور دیگر چیزوں پر بھی غور کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے RSS والوں کو کس نے نازی جرمنی ہٹلر کے نازیوں سے جوڑا ہوا ہے۔ جی ہاں، سوامی کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ HD سوامی، اس کو تو آپ جانتے ہیں جو تصویر اس وقت آ رہی ہے، پیر کے روز RSS یعنی راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایودھیا میں رام مندر تعمیر کے لیے چندہ دینے والے لوگوں کے گھر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ یہ ویسا ہی ہے جیسا نازیوں نے جرمنی میں کیا تھا۔ ادھر RSS نے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ سلسلہ وار ٹویٹ کرتے ہوئے JDS کے لیڈر نے دعویٰ کیا کہ جس طرح جرمنی میں نازی پارٹی کا قیام ہوا تھا، اسی وقت ہندوستان میں RSS کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ سوامی نے ٹویٹ کیا، لگتا ہے کہ رام مندر کی تعمیر کے لیے چندہ جمع کرنے والے لوگ رقم دینے والے اور نہیں دینے والے گھروں پر الگ الگ نشان لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جیسا جرمنی میں نازیوں نے ہٹلر کے وقت کیا تھا جب لاکھوں لوگوں کو اپنی زندگی گنوانی پڑی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی باتوں سے ملک کہاں جائے گا۔ مورخین کا حوالہ پیش کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ مقامی زبان کنڑا میں دعویٰ کیا کہ RSS کا جنم اسی وقت ہوا تھا جب جرمنی میں نازی پارٹی کا قیام ہو رہا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کیا کہ فکر کرنے والی بات ہے کہ اگر RSS نازیوں کی طرح ہی پالیسیاں لاگو کرے گی تو کیا ہوگا ملک کا۔ ملک میں اب لوگوں کے بنیادی حقوق چھینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ملک میں غیر اعلانیہ ایمرجنسی نافذ ہے کیونکہ لوگ کھل کر اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتے۔ میڈیا کے آزادی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے سوامی نے کہا کہ اگر میڈیا حکومت کے خیالات کو ظاہر کرے گا، سابق وزیر اعلیٰ نے کہا، موجودہ رخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ RSS کے میڈیا انچارج ES پردیپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سوامی کا بیان اس قابل نہیں ہے کہ ان کا جواب دیا جائے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کرناٹک کے ایک سابق وزیر اعلیٰ کتنا بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح گھروں میں نشاندہی کی جائے گی اور یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ جو چندہ دے گا وہی جو ہے ان کے یہاں قابل قبول ہے، جو چندہ نہیں دے گا وہ اس طرح سے جو ہے کس طرح کی صورتحال ملک میں بن سکتی ہے اور کس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیا قتل عام کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ الگ الگ طرح کے تبصرے اس بیان کے بعد پورے سوشل میڈیا میں اس وقت جاری ہو چکے ہیں، اور سوامی کی اسی بیان کو اس وقت سرخیوں میں دے کر کے لوگ الگ الگ طرح کے تبصرے کنڑا چینلوں میں ہو یا پھر جو ہے نیشنل میڈیا میں اس وقت چھائے ہوئے۔ آئیے ناظرین باکسر وجیندر سنگھ کی بات کرتے ہیں جو آج کل سرخیوں میں آئے ہیں، اور سرخیوں میں اس لیے آئے ہیں کہ انہوں نے اذان کی آواز سن کر کے اپنی تقریر روک لی تھی۔
جی ہاں، بجنور کے چاندپور میں کسان پنچایت انتہائی کامیاب رہا اور کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کو لوگوں نے خوب غور سے بھی سنا۔ اس درمیان ایک ایسا واقعہ بھی پیش آیا جس نے وہاں موجود لوگوں کو حیرت انگیز اور خوشی کا احساس کرایا۔ دراصل اس کسان پنچایت میں آپسی بھائی چارے کا یہ عالم تھا کہ بین الاقوامی باکسر وجیندر سنگھ اپنے خطاب کے دوران اذان کی آواز سن کر خاموش ہو گئے اور اذان مکمل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بات پوری کی۔ کسانوں کی حمایت میں آواز بلند کرنے والے وجیندر سنگھ کا یہ عمل جلسے میں موجود لوگوں کو خوب پسند آیا اور یہ اس وجہ سے بھی سرخیاں بٹوری کیونکہ وجیندر سنگھ انٹرنیشنل سطح کے باکسر ہیں اور ان کے اس عمل کو پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کے فالوورز عالم بھر میں ہوتے ہیں، جو کوئی بین الاقوامی باکسر ہوتا ہے یا کھلاڑی ہوتا ہے تو اس سے ایک بہت بڑا پیغام پوری دنیا میں جاتا ہے۔ اسی بات کو لے کر کے وجیندر سنگھ کی اس کام کو سراہنا چاہیے۔ اور ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کے دوران مسلمان بات نہیں کرتے اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں وہ اچانک وہی روک دیتے ہیں، اس لیے کہ اذان کی اپنا احترام ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک پہچان ہے اور ایک لمبا موضوع ہے بات کرنے کے لیے۔ بہرکیف آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک اور کسان کی موت ہو گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ہریانہ کے بہادر گڑھ بائی پاس پر احتجاج کرنے والے ایک 25 سالہ کسان کی موت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ جیند کے ڈاہولا گاؤں کی رہائشی پومی نامی کسان کی دل کا دورہ پڑنے سے موت واقع ہو گئی۔ کافی وقت سے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہا تھا۔ اس طرح سے دہلی کی سرحدوں پر احتجاج 83ویں روز میں داخل ہوئی اور پھر ایک اور موت ہو گئی ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ سارے معاملات، یہ سارے حادثات، یہ سارے واقعات لگاتار لوگوں کے غصے میں اضافہ کریں گے اور بالخصوص احتجاجی کسانوں کے غصے میں اور اشتعال میں زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ہر دن بھارت میں کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو رہا ہے جو کئی جانوں کو لے رہا ہے اور بالخصوص سڑکیں اس وقت اس قدر قاتل بنی ہوئی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے کچھ دن پہلے گجرات اجمیر جا رہے تھے زیارت کے لیے کرناٹک سے، وہ ہم نے سنا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آندھرا پردیش میں پیش آئے ایک حادثے کے بارے میں سنا۔ اب خبر آ رہی ہے کہ 38 مسافروں کی لاشیں برآمد کر دی گئی ہیں۔ مدھیہ پردیش میں پیش آئے سیدھی میں بھیانک سڑک حادثہ پیش آیا۔ ستنا جا رہی بس نہر میں گری، ابھی تک لگاتار یہاں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 7 مسافروں کو بچا لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ ہلاک شدگان میں طلباء، خواتین، سن رسیدہ افراد سب شامل ہیں۔ انتظامیہ نے بڑے پیمانے پر ریسکیو آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے سیدھی کے کلکٹر سے بات کر کے ریسکیو آپریشن تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ نے سرکار کی جانب سے معاوضہ دینے کا اعلان بھی کیا۔ مہلوکین کے اہل خانہ کو 5 لاکھ روپے سرکار کی جانب سے بطور معاوضہ دیا جائے گا۔ وزیر کی ہدایت پر وزیر تلسی سلاوٹ رام کھلاون پٹیل سیدھی جا رہے ہیں۔ دونوں وزراء حادثے کا دورہ کر کے راحت رسانی کا کام کا جائزہ لیں گے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ابھی اتراکھنڈ میں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، کتنی جانیں چلی گئی۔ ابھی تک وہاں ریسکیو آپریشن جاری ہے، ابھی تک کئی 100 سے زائد لاشیں برآمد نہیں ہوئی ہیں اور کہاں دب گئے ہیں، کس ریلے میں دب گئے ہیں، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ دوسرا حادثہ ہے اور کل اور پرسوں 2 لگاتار حادثے پیش آئے۔ اس کے علاوہ آج ایک اور حادثہ پیش آیا ہے اور وہ حادثہ پیش آیا یہاں آپ کے جموں کشمیر کے ڈوڈا میں۔ یہ بھی دلدوز سڑک حادثہ تھا جس میں 6 لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ جی ہاں، پولیس نے یہاں بتایا کہ ڈوڈا کے رال نالے میں شام تقریباً 6:30 بجے ایک ایکو وین حادثے کا شکار ہو کر تقریباً 200 میٹر کھائی میں گر گئی، جس سے 2 خواتین، 2 مردوں اور ایک بچے کی موت ہو گئی۔ مرنے والوں کی شناخت راکیش کمار، ممتا دیوی، اسمرتا دیوی اور ببلی دیوی اور چندریکا کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ تمام ناگری ڈوڈا کے رہنے والے تھے۔ وزیر اعظم کے دفتر میں مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے سڑک حادثے کے متاثرین کو ضروری مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ وہ کٹھوا اودھمپور حلقے سے رکن پارلیمان ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ راستے اس وقت قاتل بنتے جا رہے ہیں اور لہولہان سڑکیں نظر آ رہی ہیں ہر طرف۔ ایسے حالات میں ڈرائیونگ کے موقع پر ہو یا ہم لوگ اگر کوئی لمبا سفر کر رہے ہیں ہائی وے کی صحت سے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے کی ضرورت ہے اور سارے پیشگی اقدامات کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر دن کوئی نہ کوئی بڑے سے بڑے سانحے کی خبر لگاتار آ رہی ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں اور وہ ہے گجرات میں کورونا وائرس کے معاملے گھٹنے کے باوجود ریاست
کہ چاروں میٹرو شہروں میں جو ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے 4 میٹرو شہروں میں رات کا کرفیو 28 فروری تک جاری رہے گا، اس بات کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ یہ کل سے رات 11 بجے کی بجائے رات 12 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ داخلہ کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری پنکج کمار نے یہ بتایا کہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے احتیاطی تدبیر کے تحت ریاست کے احمد آباد، بڑودہ، سورت اور راجکوٹ میں منگل 16 فروری سے 28 فروری تک رات کا کرفیو صبح 6 بجے تک نافذ رہے گا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 249 نئے متاثرین پائے گئے ہیں اور 280 متاثرہ افراد کو اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا ہے اور کسی کی موت نہیں ہوئی۔ ریاست میں اب زیر علاج مریض 1708 رہ گئے، 27 افراد وینٹیلیٹر یعنی لائف سپورٹ سسٹم پر ہیں اور آج ریاست میں مجموعی طور پر 5027 افراد کورونا کے ٹیکے لگائے گئے اور ایسے لوگوں کی کل تعداد اب بڑھ کر کے 7,96,659 ہو گئی ہے۔ سر یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے آفیشیل ریکارڈ ہے جو حکومتوں کی جانب سے جاری کی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے احمد آباد، بڑودہ، سورت، راجکوٹ میں رات کی کرفیو جاری رہے گی۔ یہ بات آپ لوگ جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں معلوم کر لیں۔ آئیے میں آپ کو اعظم گڑھ لے چلوں جہاں پر ایک مسلم لیڈر کا قتل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے حالات میں کشیدگی پائے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اتر پردیش کے اعظم گڑھ ضلع میں پیر کی شام 60 سالہ بی ایس پی لیڈر کمال الدین کا گولی مار کر کے قتل کر دیا گیا۔ بائک سوار نامعلوم حملہ آور ان کا قتل کرنے کے بعد اسلحہ ہوا میں لہراتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کے بعد پولیس اور فرینسک ٹیم موقع پر پہنچی اور معاملے کی تفتیش کی۔ قتل کی یہ واردات ضلع اعظم گڑھ کے مہ نگر پولیس اسٹیشن کے کندن پور گاؤں میں پیش آئی ہے۔ یہاں بی ایس پی رہنما کلام الدین اپنے گھر کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک موٹر سائیکل سوار حملہ آور آئے اور ان پر اندھادھند گولیاں برسانے لگے۔ گولی لگنے کے بعد کلام الدین کو لال گنج کی سی ایس سی اسپتال لے جایا گیا، لیکن یہاں ڈاکٹروں نے کلام الدین کی حالت تشویشناک قرار دیتے ہوئے انہیں وارانسی کے لیے منتقل کر دیا۔ وارانسی پہنچنے کے بعد ڈاکٹروں نے کلام الدین کو مردہ قرار دیا ہے۔ کلام الدین نے 2004 اور 2012 میں نظام آباد اسمبلی حلقے سے بی ایس پی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑا تھا۔ پولیس کے مطابق کلام الدین پر بھی قتل اور گینگسٹر کے مقدمے درج ہے۔ پولیس کے مطابق گاؤں میں پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ اس سے پہلے کلام الدین کی بیٹی پر بھی حملہ ہوا تھا، جس کے بعد سے وہ لکھنؤ میں اپنے کنبے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ ایک دن پہلے ہی گھر آئے تھے جہاں ان کا قتل کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہے آپسی دشمنی، یہ ہے باہمی دشمنی، یہ ہے سیاسی دشمنی، جس کی وجہ سے جو ہے کس طرح سے حالات اس وقت یو پی میں پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ بہرکیف ناظرین نے کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار۔